الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے دعائے حزب البحر کے بارے میں۔ دعائے حزب البحر بہترین اور لاجواب دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں بتا دی گئی تھی، سمندر میں عطا کی گئی۔ جب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس دوران ایک طوفان آیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک طوفان تھا، اس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ جب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس سفر کے دوران غنودگی طاری ہوئی، تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا عطا کی۔ یہ دعا بڑی ہی حیرت اور با کمال دعا ہے۔ اس دعا کے متعلق ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحرائے عیزہ میں اپنے مریدین معتقدین کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بچوں، اپنی اولاد کو اس کو زبانی یاد کروائیں۔ یہ دعا اسم اعظم ہے، اور یہ دعا پڑھنے والا دنیاوی اور اخروی اعتبار سے وہ شخص ترقی اس کی جو ہے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے مشاہدات میں، اپنے روحانی سفر میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ جو بھی حزب البحر پڑھتا ہے تو وہ شخص اگر ناکام ہے تو کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو دعا پڑھتے ہیں آپ ہمیشہ یقین کے ساتھ پڑھیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو مقاصد ہیں، جو مقصد ہے، وہ کس طرح آپ کے حل ہوتے ہیں یقین کی کیفیت میں۔ پھر دیکھیں، کیونکہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے ناکام شخص کامیاب ہو جاتا ہے، نامراد شخص بامراد بن جاتا ہے، اور جو ہے مقدمات میں پھنسا ہوا شخص ایسی اس کی غیب سے مدد ہو جاتی ہے کہ وہ مقدمات سے خلاصی اس کی ہو جاتی ہے، یعنی جان چھوٹ جاتی ہے۔ مفلس شخص اس کو پڑھے گا، تنگ دست شخص اس کو پڑھے گا تو وہ بھی غنی ہو جائے گا اس دعا کو پڑھنے سے۔ حالات میں پسے ہوئے لوگ جو ہوں گے، اگر وہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے تو وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ جو ذلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ دعا پڑھے تو وہ مکرم اور معظم بن جائیں گے، یعنی ہر شخص اس کی عزت کرنے لگ جائے گا اس دعا کو پڑھنے والا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم جسے پڑھ کر اپنے باطن کو روشن کیا جائے۔ اگر کوئی اس دعا کو سالک پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جائے گا، اور اگر عام شخص اس دعا کو روزانہ پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جائے گا، اور کامل شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اکمل شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے اس قدر درجات بلند ہو جائیں گے کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ دو طریقے ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ ایک تو وہ شخص دعا پڑھے جو فقط اس کے جو دل میں ہے میں اس کا عامل بن جاؤں گا اور لوگوں کا علاج کروں گا۔ ایک تو وہ شخص ہے جو فقط رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جو علاج معالجے کے لیے پڑھتا ہے تو فقط وہ اسی ہی جگہ پہ رہ جائے گا کہ وہ فقط علاج و معالجہ کرتا رہے گا۔ جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا اس کا باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور اس سے ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوں گے اس کے اوپر کہ وہ خود ان کمالات کو دیکھ کے حیران رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دعا
جو آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے شیخ کی اجازت لینا ضروری ہے، یا ایسے شخص سے اجازت لیں جن کو کسی شیخ سے ان کو اجازت ملی ہوئی ہو۔ تو اس دعا کو آپ روزانہ اپنے ورد میں پڑھتے رہیں، ایک مرتبہ ضرور پڑھتے رہیں اس کو۔ اس کا باقاعدہ وظیفہ ہوتا ہے، جو اس کے چلہ کشی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سفر کے مہینے میں، لیکن جب آپ کو موقع ملے، اس کا 3 دن کا اعتکاف کے ساتھ وظیفہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اجازت لے کے ضرور اس کا جو ہے آپ وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد اس کو کم از کم گھر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے دعا کے ساتھ اعتصام اور اختتام ہے۔ عرب سے یہ جب ہند میں یہ دعا جب پہنچی تو ہند کے علماء اور ہند کے شیوخ نے جو ہے اس میں یہ اعتصام اور اختتام کو ایڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس کا ورد کرتے رہیں گے، جو چیزیں نقصان دینے والی ہوں گی تو اس سے پہلے یہ اختتام اور اعتصام پڑھتے رہیں گے تو اس سے اس کی حفاظت رہے گی، یعنی وہ ایک حصار ہے آپ کا، وہ حصار ہے، اس لیے جو ہے اس کو اس دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے شیخ کی اجازت ضروری ہے، اور رب کی رضا کے لیے پڑھیں تو پھر انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا اہل بغداد والے پڑھتے تو کبھی بھی ہلاکو جو ہے قابض نہ ہوتا بغداد پہ۔ تو اسی طرح ملکی حالات، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں ان کے مد نظر ہر ایک شخص کو اس کو دعائے حزب البہار کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئٹہ شہر میں ہر جمعرات کو بعد نماز عصر دعائے حزب البہار کا ختم ہوتا ہے، جو کہ یوٹیوب چینل پر بھی لائیو دکھایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جمعرات کو عصر کی نماز سے پہلے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ نے جو ہے ہمیں جتنی آپ نے پورے ہفتے میں پڑھی ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیا کریں، تو انشاءاللہ اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، اور آپ کا جو پڑھا ہوا ہے وہ آپ میری ملک کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بزرگان دین کا ایصال ثواب کر کے اور جو ہے اس میں آپ کو بھی دعا میں شامل کر لیں گے۔ اور جسے دعائے حزب البہار چاہیے ہو وہ بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو دعائے حزب البہار بھیج دیا کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔